أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے 9 سے لے کے 12 تک کی آیات کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے آیت نمبر 9 سے 12 تک، یعنی دوسرے رکوع کے یہ آیات ہیں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے سنایا گیا۔ کل تک ہم نے 2 کلاسز کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ رکوع 1 پر ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس قرآن کو کی تخلیق میں اور انسانوں کو مختلف انداز میں سمجھانے کا انداز جو اپنایا گیا کہ یہ عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اس لیے تمہارے لیے علم رکھنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں یا ہمارے کار بہرے ہیں، تو سن لو کہ تمہارا یہ پردے میں حائل ہو جانا دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے آنکھوں اور دلوں اور کانوں پر مہر لگا دینا ہے۔ اس کی تفسیر بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین اس رکوع نمبر 2 کی طرف آگے بڑھتے ہوئے انسانوں کا دوسرا رخ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 جو آپ کے سامنے ترجمہ اور تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، ان کی آیات میں زمین کی تخلیق کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں اظہار کیا گیا ہے کہ کیسے بنی اور کتنے دن میں اس کا یہ زمین وجود میں آئی اور کس طرح ترتیب وار ہوئی، اس کے مختلف انداز میں اس آیات کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ زمین وہ عظیم مخلوق ہے جس میں ہر انسان پیدا ہوا ہے اور جو ہے اس میں بستیاں آباد ہوئی ہیں، اور آسمانی ہدایت اسی میں نازل ہوئی، اور انبیاء کرام انہی زمین کے اندر بھیجے گئے، اور امتحان کا مرحلہ بھی اسی زمین میں انجام
کا برپا ہونا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں یہ زمین کا جو تذکرہ ہے، یہ زمین اور آسمان کے بنانے کے سلسلے میں تقریباً 40 سے زائد جگہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہمیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کبھی مختصر انداز میں اس کی جو ہے ذکر کیا ہے، کہیں تفصیلی انداز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کبھی علامتی انداز میں زمین کی تخلیق کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح 40 سے زائد مطلب جو ہے مقامات پر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے میسر اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ سامعین اکرام، زمین کی تخلیق کے سلسلے میں جو ہے آیات ابھی آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ سنائی گئی ہیں، یہ زمین کی تخلیق کا بیان انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے کہ اتنی عظیم مخلوق کس نے بنائی ہے، اتنی عظیم کائنات جس کی برکتوں سے اس زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں ہم بستے ہیں، اسی سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں اور اسی میں ہم مدفون ہوتے ہیں۔ آخر اس کا بنانے والا، اس عظیم کائنات کو بنانے والا آخر کون ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو ان آیات کے ذریعے سے انسانوں کے اندر ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جواب میں انسانوں کے دلوں میں صرف ایک ہی آواز ہماری گونجتی ہے کہ اس عظیم کائنات کو بنانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا آتا ہے۔ یہ دلائل جو اس آیات کے ذریعے سے یا مختلف جو 40 جگہ پر اس کا تذکرہ آتا ہے، وہ سارے مطلب جو ہے آیات یہ دلائل توحید پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان مطلب زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر مطلب جو ہے کیا گیا ہے۔ ذرا سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 191 کی آیات مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے یوں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کر کے بس اے رب العالمین ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سامعین اکرام، جب ہم نظام کائنات کا بغور مطلب مشاہدہ کرتے ہیں تو حقیقت ہم پر مطلب جو ہے کھل کر یوں آتی ہے کہ ساری کائنات کا نظام اور اس کا بنانے والا اور اس کی کاریگری سر ایک مطلب جو ہے حاکمانہ نظام ہے، جو ہمیں مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ بات سراسر حاکمانہ حکمت پر مبنی مطلب یہ آیات ہیں جو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم کو اللہ رب العالمین نے اخلاق حس عطا فرمائی ہے، جیسے تصرف کے اختیارات دیے ہیں، عقل و تمیز عطا فرمائی ہے، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باس پس نہ ہو اور ہمیں مطلب جو ہے نیکی اور جزا اور بدی پر سراسر مطلب جو ہے سزا نہ دی جائے۔ تو اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کر کے ان سے ہمیں آخرت کا یقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور خدا کی سزا سے پناہ مانگنے پر یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو مجبور کرتی ہیں، اس لیے کہ کائنات جس کا ذکر ان آیات کے ذریعے سے کیا گیا ہے، یہ کائنات اتنی وسیع پیمانے پر، اس میں موجود ساری نعمتیں اتنی وسیع پیمانے پر ہیں، جس کو دیکھ کر، جس پر غور و فکر کر کے، جس پر تدبر کرنے کے نتیجے میں آخرت پر یقین مکمل طور پر مطلب جو ہے حاصل ہوتا ہے، اور خدا کی سزا سے پناہ مانگنے پر دل خود بخود مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ زمین کی تخلیق کی مثالیں ان نشانیوں سے انسان کو بآسانی حقیقت تک رسائی حاصل کرواتی ہے، مگر شرط مطلب اس بات کی ہے کہ ان آیات کو پڑھنے والے جو لوگ بھی ہیں وہ انسان خدا سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح وہ نہ دیکھے اور نہ پڑھے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کرے، تو پھر وہ حقیقت تک پہنچے گا، اس کے ایمان کی کیفیت کو جلا بخشی جائے گی اور خوب مطلب جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کر پائے گا۔ سامعین اکرام، زمین کی تخلیق پر غور ہی اصل مطلب جو ہے ہدایت کی کنجی ہے۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ زمین کی تخلیق کا بار بار ذکر محض مطلب جو ہے تاریخی معلومات کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ توحید کی دلیل مطلب جو ہے سامنے لانے کے لیے، فکر اور تدبر کی دعوت دینے کے لیے،
شکر اور اطاعت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے، عمل کی تحریک کو ابھارنے کے لیے اور ایمان کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن کا اسلوب سائنس مطلب جو ہے تاریخ نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے۔ اس لیے زمین کی تخلیق کا ذکر کہیں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا گیا، کہیں اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے لیے کیا گیا ہے، کہیں قیامت پر ایمان یقین پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور کہیں شکر کی دعوت دینے کے لیے۔ اس کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ذرا سورہ صاد آیت نمبر 29 کی طرف چلیں تو وہاں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن مجید کا جو انداز تذکرہ ہے، جو مثالوں کے ذریعے سے دیا گیا، اور اب ہمارے سامنے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ زمین اور آسمان کی ہیں۔ یہ مثالیں یوں ہی نہیں ہے بلکہ غور طرب کرنے والے لوگ، عقل و فکر رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، اس میں ایک عبرت ہے، اس میں ایک استحکام ہے، اور اس میں آگے بڑھنے والے قدم میسر ہیں۔ تو آئیے ان تمہیدی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن کو مطلب جو ہے بیدار کرتے ہوئے، ہم آج کی آیات کی طرف ایک کے بعد ایک مطلب جو ہے آگے بڑھیں گے تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مطلب جو ہے آیات کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت حالات یعنی اس وقت کے جو پس منظر تھا اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے، تاکہ ان آیات کے پیغام کو درست میں ساق میں سمجھنا میری اور آپ کے لیے سہولت مطلب جو ہے ہو جائے۔ سامعین اکرام، اس میں جو آیات آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ 9 سے 12 تک کی سنائی گئی، یہ مطلب جو ہے ترجمہ مجھے اور آپ کو جو بتاتا ہے وہ صرف مطلب جو ہے زمین کا 2 دن میں پیدا ہو کیا جانا، 4 دن میں پیدا کیا جانا، زمین کے اندر مطلب جو ہے برکتیں نازل کرنا اور آسمان کو بنانے کا تذکرہ صرف آتا ہے۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس وقت جب یہ آیات کا نزول ہوا تھا تو مکے کے، کیونکہ یہ آیات مکے کی وادی میں مطلب اس کا نزول ہوا، تو اس وقت کے حالات کیا تھے، مشرکین مکہ کیا رویہ اختیار کرتے تھے، اس کو اگر سامنے رکھ کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو میرے اور آپ کے لیے ان آیات کو، ان مثالوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ آیات جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ آیات 9 سے 12 تک کی آیات توحید قدرت الہی اور شرک کی تردید کے موضوع پر یہ نازل ہوئی ہے، اور مشرکین مکہ کو خطاب کر کے ان کے باطل عقائد کو رد کرتی ہیں۔ یہ آیات مکے میں بسنے والے مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند اور سورج کی جو ہے پوجا کرتے تھے، عالم فلکیات کی مطلب جو ہے عبادت کرتے تھے، جب یہ قرآن کا نزول ہونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نبی کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے، تو مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کا تو اعتراف کرتے تھے کہ اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، لیکن مطلب جو ہے جہاں عبادات ہے، دعائیں ہیں، قربانی ہے، دوسری مطلب جو ہے معبودوں کے لیے وہ وقف کرتے تھے، اور ان کا تصور تھا کہ یہ آسمان کے مطلب جو ہے عالم فلکیات یعنی چاند، سورج، ستارے، اور پھر مطلب جو ہے دنیا میں بسنے والے مختلف مطلب انبیاء کرام، اور ساتھ میں مطلب جو ہے وہ اولو الامر لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو وقف کیا ہے، وہ سارے مطلب جو ہے اللہ کے ساجی ہیں، اس کے مددگار ہیں، ان کے وسیلوں کے ذریعے سے ہم اللہ سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ آج کے دور کی طرف بھی چلیں تو آج بھی مطلب جو ہے امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اللہ رب العالمین کو تو واحد الہ مانتا ہے، اس کائنات کو بنانے کا مطلب جو ہے واحد مطلب جو ہے وہ ہستی مانتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے اولیاء کرام کے ذریعے سے وہ رسائی حاصل کرنے کی مطلب جو ہے اپنی ایک سوچ ہے جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں ان آیات کے ذریعے سے، یعنی اس وقت قریش مکہ مخاطب تھے تو آج مطلب ہم مخاطب ہیں، تو یہ قریش مکہ اور ہم قرآن کی دعوت توحید پر جو اعتراضات مطلب جو ہے کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین مطلب جو ہے کرتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ وہ اعتراض اس طرح کرتے کہ
یہ قرآن عجیب باتیں کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت آیت نمبر 9 سے 12 تک کی آیات میں انہیں یاد دلا دیا کہ تم جس زمین پر چلتے ہو وہ اللہ نے پیدا کی ہے. جس آسمان تلے تم رہتے ہو وہ اللہ کے حکم سے مطلب جو ہے تمہارے سروں پر قائم ہے. تمہارا جو رزق اور زندگی اور موت سب مطلب جو ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اور جو رزق تمہیں زمین سے میسر آتا ہے جس سے تم اپنی جسمانی مطلب جو ہے توانائی حاصل کرتے ہو، اس سے فائدے اٹھاتے ہو، اس کا بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. اور مشرکین نے حال کا مطلب جو ہے اس وقت حال یہ تھا، سورہ یونس مطلب جو ہے آیت نمبر 18 بتاتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. یعنی اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مطلب جو ہے جو نقصان بھی نہیں دیتے اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایسے بے ضرر مطلب جو ہے بتوں کی وہ پوجا کرتے اور کہتے کہ یہ ہماری سفارشی ہیں. سامعین کرام، حد تو یہ ہو گئی تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے پوچھ ہی لیا کہ ساری کائنات کا مطلب جو ہے جو بنانے والا آخر کون ہے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا اور یہ کیسے مطلب جو ہے ترتیب پائی. اس کو سوال کی شکل میں سائل نے پوچھ لیا، اس لیے کہ وہ مطلب جو ہے حیران و پریشان تھے کہ جس خدا کا تم تذکرہ کرتے ہو آخر اس کائنات کے بنانے والا کون ہے، کتنا ہے، کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا اور کیسے بنایا گیا. یہ وہ سوالات تھے جو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنوں کی شکل میں وہ پوچھ لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات کا نزول کیا اور تفصیل کے ساتھ انہیں بتلایا. یہ وہ پس منظر ہے جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے یہ آیات کریمہ کا نزول ہوا تھا. تو آئیے آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. سامعین کرام، اس میں مطلب جو ہے 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کہا گیا کہ تم کفر کرتے ہو، دوسرا کہا گیا کہ ہمسر ٹھہراتے ہو، تیسرا کہا کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور چوتھی چیز کہی گئی کہ سارے جہان والوں کا رب کائنات ہی مطلب جو ہے خالق کائنات ہے. سامعین کرام، اس مطلب جو ہے ترجمے کو سننے کے بعد آپ کو مطلب جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں آیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو سے مطلب جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے. جہاں لفظ کفر کا تذکرہ کیا گیا ہے، کفر کہتے ہیں نافرمانی کو، کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں روگردانی کو، اور کفر کہتے ہیں نہ ماننے کو. اور دوسرا مطلب جو ہے جو جملہ استعمال کیا گیا وہ ہے ہمسر ٹھہرانا. یعنی ہمسر ٹھہرانے سے مراد یہ ساجی مطلب جو ہے ماننا یا کسی کے ساتھ شریک کر لینا یا مطلب جو ہے اس کو سمجھنا کہ یہ مطلب جو ہے اسی کے ساتھ مطلب جو ہے تعاون کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے. یہ مطلب جو ہے ہمسر ٹھہرانے کے معنی میں اسے لیا جاتا ہے یا مطلب جو ہے سے ماخوذ ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے انسانی مطلب جو ہے انسانیت کو جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو شرم دلاتا ہے، ان کو جھنجھوڑ رہا ہے اور عقل کو سوچنے پر ابھار رہا ہے کہ اے کفار مکہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم جس خدا سے انکاری ہو اور جو شرک کر رہے ہو، ساری کائنات کا رب تو وہی ہے جس کائنات میں تم رہ بس رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین جس پر تم رہ رہے ہو، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، رزق حاصل کرتے ہو، اس میں چلتے پھرتے ہو، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہو، اسی کی ترقیات کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو اور اکڑ کر مطلب جو ہے اسی میں گھومتے پھرتے رہتے ہو، اور جب تمہاری میعاد مدت ختم ہو جائے تو اسی میں مدفون ہو جاتے ہو، اس کا بنانے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. اس آیت میں یہ کہہ کر آیت نمبر 10 میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بڑھتا ہے. یہاں مطلب جو ہے آیت نمبر
10 یوں مخاطب ہوتی ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اس میں برکتیں رکھ دی اور ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں مکمل ہو گئے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کے اندر یعنی مطلب جو ہے 2 باتوں کا تذکرہ مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ مطلب جو ہے الگ الگ انداز میں آیا ہے، اور وہ ہے کہ پہلے مطلب جو ہے آیت نمبر 9 میں کہا گیا کہ اس زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا گیا ہے، اور پھر مطلب جو ہے آگے چل کے دیکھیں تو اس آیت نمبر 10 کے آخری ٹکڑے میں جو بیان کیا گیا وہ کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے زمین 4 دنوں میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اگر ہم سورہ مطلب جو ہے حدید کی طرف چلیں، وہاں آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اور اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جہاں بھی تم ہو وہ کام بھی کرتے ہو اور اسے وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ سامعین اکرام، ان 3 آیتوں کو الگ الگ مد میں دیکھیں کہ پہلی مطلب جو ہے آیت نمبر 9 سورہ فصلت میں کہا گیا کہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا گیا، اور اسی فصلت کی آیت نمبر مطلب جو ہے 10 میں کہا گیا کہ زمین کو 4 دنوں میں پیدا کیا گیا، اور سورہ حدید میں مطلب کہا گیا کہ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یعنی مطلب جو ہے زمین کو یہاں پہ 3 الگ الگ مدوں کے ساتھ ہمارے سامنے تفصیل آئی ہے۔ یہ بتانا دراصل تعجب اور حیران کر دینے کے لیے ہے، جو کہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکی کہ سائل مطلب جو ہے جو الجھنوں کا شکار تھے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر مطلب جو ہے اعتراف کرتے تھے، تو ان کو مطلب جو ہے یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ زمین مطلب جو ہے جو کائنات مطلب جو ہے اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا اور کیسے بنایا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ان کو حیران کر دینے والا انداز اختیار کرتے ہوئے اس میں بتایا ہے کہ مطلب جو ہے یہ رب العالمین نے تو یہ زمین جیسی عظیم مخلوق کو 2 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر مطلب 4 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر کہا کہ 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ یہ جو ترتیب وار مطلب جو ہے 3 الگ الگ ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں، دراصل پہلے مطلب جو ہے جو زمین مطلب جو ہے ایک کرۂ ارض دخان جو آگے مطلب آ رہا ہے دھواں تھی، اس کو مطلب جو ہے منتشر کر کے زمین کو صاف کر کے بچا دیا گیا۔ پھر مطلب جو ہے اس میں دوسرے 2 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس میں مطلب جو ہے پہاڑ جما دیے اور ضرورت کی تمام برکات والی مطلب جو ہے چیزوں کو مطلب جو ہے اس میں رکھ دیا گیا، اور تیسرا جو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے کام کیا وہ 2 آخری دن تھے، وہ مطلب جو ہے زمین کو استوار کیا گیا۔ تو یہ 3 مطلب جو ہے جو الگ الگ آئے ہیں، تو ٹوٹل آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ 6 دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس زمین اس کائنات کو جو حیران کر دینے والی مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے ایسی شے ہے جس میں ہر چیز جو ہے مدفون ہے، جو ابتدائے مطلب جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مطلب جو ہے اس میں پیدا ہونے والے تمام انسانیت کے لیے اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو اس کی ضروریات زندگی کے لیے مطلب جو ہے ضروری ہے اور مطلب جو ہے اس میں مہیا کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں مطلب جو ہے اس کی تفسیر بتاتے ہوئے مزید روشنی مطلب جو ہے یوں اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے ڈالی ہے، وہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، پس اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو وہی خالق ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا کہ یہی وہ زمین جو تمہیں حیران کر دینے والی ہے، ایسی مطلب جو ہے بابرکت زمین جس میں مطلب جو ہے ہر چیز موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں کوئی مطلب جو ہے خلل نہیں آتا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ایسی بہترین نظم و ضبط کے ساتھ ابتدائے آفرین سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی اس میں کمی والا شائبہ تک نہیں آتا۔ ایسی بہترین کائنات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، تو پھر تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو جبکہ تم اسے جانتے ہو کہ وہ خالق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش
پانی پر موجود تھا۔ سامعین اکرام، یہ زمین کو بنانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ مطلب جو ہے پانی پر مطلب جو ہے رکھا ہوا تھا۔ سامعین اکرام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا آغاز اللہ کے ارادے سے ہوا ہے اور وہی واحد خالق ہے، کوئی شریک اس کا ساجی نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمنوا نہیں ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں مطلب جو ہے اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں زمین کی تخلیق کو اس لیے مطلب بیان کیا ہے تاکہ مشرکین کے عقل پر حجت قائم ہو جائے کہ جس نے زمین جیسی بڑی چیز کو پیدا کیا ہے وہی مستحق عبادت ہے، کوئی بت یا شریک نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 10 میں اس مطلب جو ہے زمین میں پہاڑ گاڑنے کا یعنی پہاڑ مطلب جو ہے اس میں جو ہے ابھارنے کا جو ہے تذکرہ اس میں آیا ہے کہ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے مطلب جو ہے پہاڑ جما دیے، اس کا تذکرہ مطلب جو ہے اس میں دوسرے نمبر پر مطلب جو ہے اس آیت میں آیا ہے۔ یہ جہاں پہاڑ کا تذکرہ ہے، یہ کیوں مطلب جو ہے ابھر کر مطلب جو ہے اس میں گاڑ دیے گئے اور اس پہاڑ کو کیوں بنایا گیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید خود مطلب جو ہے سورہ نحل آیت نمبر 15 میں بڑے جو ہے مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ڈگمگا جائیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ پہاڑ ہیں جو کرۂ زمین کو جو ہے ایک جگہ مطلب جو ہے روکے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ زمین مطلب گول ہے اور اس میں اگر یہ ڈھلکنے لگ جائے، اگر یہ ڈگمگانے لگ جائے تو انسان کا بسیرا اس زمین پر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو زمینوں پہ گاڑ کر مطلب جو ہے بڑے بڑے پہاڑ مطلب ابار دیے تاکہ یہ میخوں کی طرح مطلب جو ہے ایسا زمین میں مطلب گاڑا دکھ گیا کہ پھر وہ مطلب جو ہے زمین کو لڑکنے سے، ڈگمگانے سے اور مطلب جو ہے ہلنے سے اسے بچائے رکھتے ہیں۔ یہ پہاڑ جس کا تذکرہ اس مطلب جو ہے آیت میں کیا گیا ہے، یہ قرائے مطلب جو ہے زمین کو استحکام عطا کرتے ہیں اور اسے ماحولیاتی مطلب جو ہے اس کے لیے اسے بہترین ماحولیات عطا فرماتے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے ان زمین کے اندر توازن کو برقرار رکھتا ہے اور ہوا کے بہاؤ کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اسے مطلب جو ہے پہاڑ کو بنایا گیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس آیت میں انسانوں کو مطلب جو ہے دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ زمین جو بنائی گئی ہے تمہارے لیے مطلب جو ہے سود مند بنانے کے لیے، تمہارے لیے فائدہ مند مطلب جو ہے بنانے کے لیے ہم نے کس کس طرح کا کام انجام دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ کس طرح پہاڑ کو ہم نے جما کر کھڑا کر دیا ہے جو تمہیں لے کر لڑکنے سے مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے بچائے رکھتی ہے۔ سامعین اکرام، پھر فرمایا گیا کہ آگے والی آیت کو بڑھاتے ہوئے کہ اس میں برکتیں رکھ دیے۔ سامعین اکرام، برکتوں کا جہاں تذکرہ ہے، زمین کی برکت سے مراد بے حد و حساب سر و سامان ہے جو اس زمین میں موجود ہے جو کروڑوں اور کروڑہا سال سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، جو خورد بینی کیڑوں سے لے کر انسان کے بلند ترین تمدن تک کی روز افزا جو ہے ضروریات اسے پوری اسی زمین سے کی جا رہی ہے۔ ان برکتوں میں سب سے بڑی برکت ہوا ہے جو زمین میں، جو پانی میں اور جس کی بدولت زمین پر نباتاتی اور حیوانی اور پھر انسانی زندگی ممکن بنا دیتی ہے۔ اس مطلب جو ہے ہوا کا تو ہم اندازہ اس کورونا وائرس کے دور میں مطلب جو ہے ہم نے دیکھا، جہاں آکسیجن کی مطلب جو ہے سلنڈر کے لیے لوگ کتنا مطلب جو ہے پریشان حال مطلب جو ہے گھوم رہے تھے اور کتنی مہنگی مطلب جو ہے یہ آکسیجن بیچی جا رہی تھی اور کہیں کہیں میسر بھی نہیں تھی اور کئی میسر نہ ہونے کی بنا پر موت مطلب جو ہے انہیں لاحق بھی ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین اس زمین کائنات کو جو بنایا ہوا ہے اس پر غور کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جہاں برکات کا تذکرہ کیا ہے وہ برکات میں تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں پانی بھی ہے جس کے بغیر مطلب جو ہے زندگی ممکن نہیں ہے، ہوا بھی ہے یعنی آکسیجن کے بغیر ایک سانس بھی نہیں چلتی اور انسان کی بقا ممکنات میں سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ
مختلف مطلب جو ہے چیزیں اس زمین کے اندر مطلب جو ہے موجود ہیں، جو کروڑہا سال سے مطلب جو ہے اس سے کھود کر نکالی جا رہی ہیں، اور مطلب جو ہے ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں کوئی کمی مطلب جو ہے لاحق نہیں ہو رہی ہے۔ سامعین اکرام، پھر مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین بات کو اسی آیت میں آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان بھی مہیا فرمایا ہے۔ یہ تیسرا تذکرہ ہے جو اس آیت میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کرنا۔ اس کی تفسیر بتاتے ہوئے امام رازی تفسیر کبیر میں مطلب جو ہے یوں مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے اللہ نے خاص رزق مقرر فرمایا ہے، اور انسان، جانور، پرندے، کیڑے، ہر ایک کی خوراک جسمانی ساخت اور ماحول کے خیال پر رکھی گئی ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ اس کائنات کے اندر جہاں میں اور آپ بس رہے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ مطلب جو ہے خوراک ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ مطلب جو ہے ماحولیات کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے الگ الگ ضروریات ہیں۔ ان سب کے لیے یہ زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی مطلب جو ہے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ ساری چیزیں اس میں مدفون رکھی ہیں، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگیوں کا بقا مطلب جو ہے یہاں پہ مطلب جو ہے کر رہے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اس زمین کے اندر ہر مطلب جو ہے جاندار، جو اس کی کیڑے کی شکل میں ہو، پرندے کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ سارا رزق کی ضروریات جسمانی کے اعتبار سے اس زمین کے اندر مہیا کر رکھا ہے۔ سامعین اکرام، آگے بڑھ کر دیکھیں تو اس آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ زمین میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جس قسم کی جتنی مخلوق بھی اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا تھا اور پیدا کر چکا ہے، ہر ایک کی مانگ اور حاجت کے ٹھیک ٹھیک مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا کر اس نے زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ نباتات کی بے شمار اقسام خشکی اور تری میں پائی جاتی ہیں، اور ذرا غور کر کے دیکھیں ان میں سے ہر ایک کی غذائی ضروریات دوسرے اقسام سے مختلف ہیں۔ جاندار مخلوقات کی بے شمار انواع ہو اور خشکی اور تری میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، ہر نوع ایک الگ قسم کی غذا مانگتی ہے۔ پھر ان سب سے جدا ایک اور مخلوق انسان ہے، جس کو محض جسم کی پرورش ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رزق کی تسکین کے لیے بھی طرح طرح کی خوراکیں درکار ہیں۔ اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے کہ اس کرۂ خاکی یعنی زمین پر زندگی کا آغاز کرنے سے لے کر اس کے اختتام تک کس قسم کی مخلوقات کے لیے کتنے افراد کہاں کہاں کب کب وجود میں آئیں گے، اور ان کو پالنے کے لیے کتنی غذا درکار ہوگی۔ اپنی تخلیقی اسکیم میں جس طرح اس نے غذا طلب کرنے والی ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا بھی مکمل انتظام کیا ہے۔ ذرا مطلب جو ہے ذہنوں میں لے آ کر اپنے اطراف میں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری ضروریات کے لیے ہیں، وہ سارا کچھ تو اس زمین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ساری مطلب جو ہے چیزیں میرے اور آپ کے لیے میسر ہو جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ جو تمام معلومات آپ کے سامنے ان آیات کے ذریعے سے دی جا رہی ہیں، ہر سوال کرنے والے کے لیے واضح اور قابل فہم اور غور کرنے کے لیے یہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہیں۔ ذہنوں کو کھولنے کے لیے، ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے مطلب جو ہے دلائل بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے زمین کی ساخت کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے دے دیے کہ ذرا غور کر کے دیکھو، یہ ساری چیزیں مطلب جو ہے جس کو تم استعمال کر رہے ہو، جس پر تم رہ بس رہے ہو، اس کو بنانے والا کون ہے؟ یعنی توحید کی جامع مثال اس میں پیش کر دی گئی، ربوبیت کی جامع مثال اس میں پیش کر دی گئی کہ انسان آخر تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو، کہاں مطلب جو ہے اپنے قدم کو ڈگمگا رہے ہو۔ جس مطلب جو ہے زمین پر تم بس رہے ہو، یہی تمہارے لیے نشانی کافی ہے کہ تمہاری توحید پر استحکام تمہیں عطا جو ہے مل سکے اور تمہارے لیے آسانی میسر آ سکے۔ سامعین اکرام، اسی میں اللہ کے عدل و حکمت ظاہر ہوتی ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے اس نے ہر ایک کے
کے لیے ضرورت کے مطابق رزق فراہم کر دیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آیت نمبر 10 کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتایا. آخری مطلب جو ہے حصہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ یہ سب 4 دن میں مطلب پیدا کیا ہے. یعنی 2 دن 4 دن 6 دن اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مطلب جو ہے بڑی بات نہیں ہے کہ مطلب جو ہے اس کے لیے کرنا مطلب جو ہے مشکل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے تو اتنا آسان کام ہے کہ وہ کہہ دے کن اور وہ ہو جائے فیکون. اور مطلب جو ہے عالم کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے اس کے مطلب جو ہے اطاعت میں مطلب جو ہے سرگرداں ہے، اور اس کی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے تو ہن کرہن اس کی مطلب جو ہے اتباع پر مجبور ہے. اس لیے کہ سارا بنانے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، اسے آگے بڑھانے والا، وہ سب کچھ تو وہی ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. سامعین اکرام، اب ان مطلب جو ہے باتوں کو سامنے رکھ کر آئیے آیت نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 11 کے اندر کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض ایک دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جا، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. سامعین اکرام، اس میں مطلب جو ہے جو تذکرہ ہے وہ ہے آسمان کو بنانے کا تذکرہ، اور مطلب جو ہے جو تذکرہ ہے کہ زمین آسمان کو حکم دیا گیا کہ تم مطلب جو ہے میرے فرما بردار بن کر مطلب جو ہے اطاعت کی مد میں آ کر مطلب جو ہے تمہارا جو کام ہے وہ تم کرتے ہو یا نہ کرتے ہو. تو فوراً انہوں نے مطلب کہا کہ ہم آ گئے اور فرما برداروں کی طرح. یہ جو 2 تذکرے ہیں جو اس میں مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو آیت نمبر 11 میں میسر آتے ہیں. سامعین کرام، آیت نمبر 11 میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا کہ زمین کے وجود میں آنے سے پہلے زمین اور آسمان ایک اکائی تھے، اور دھوئیں کی شکل یعنی دخان کا تذکرہ کیا گیا. دخان کہتے ہیں گیس کو یا دھوئیں کو یا بخارات کی شکل کو مطلب جو ہے دھوئیں کے نام یا دخان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں وجود میں آنے سے پہلے یہ جو زمین اور آسمان ہے ایک ہی مطلب اکائی تھے، ایک ہی حصہ تھے، اور مطلب جو ہے ایک ایسا مطلب جو ہے حصہ تھے جس میں مطلب جو ہے صرف دھواں، گیسز اور مطلب جو ہے بخارات کی ایک ملی جھلی کیفیت کی مد میں مطلب جو ہے اس کی تشکیل ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس دھوئیں کو ترتیب دیا اور 7 آسمان بنا دیے. حد یہ ہے کہ مطلب جو ہے آج جدید مطلب جو ہے جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی نام کونیانی مطلب جو ہے نظریات کے مطابق کائنات کی ابتدا ایک جو ہے وہ گیس اور بخاراتی مادہ یعنی نیبولا اور گیس اور کلاؤڈ سے بنی ہوئی مطلب جو ہے اس کی شکل تھی. سامعین اکرام، اسی بات کو سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین ایک اکائی تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ دیا، یعنی ان کو الگ الگ ترتیب مطلب وار ایک منظم انداز میں اس نظام میں ان کو جکڑ دیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ تو ہن و کرہن یعنی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مطلب جو ہے ان کو مطلب کہا کہ تم وجود میں آ جاؤ. تو انہوں نے مطلب جو ہے زمین آسمان نے کہا کہ وہ زمین اور آسمان نے پکار کر کہا کہ اے اللہ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے ذکر کیا گیا آسمان اور زمین کی اتباع کا اور جھک جانے والے انداز کا، اطاعت اختیار کرنے والے انداز کو مطلب جو ہے سامنے رکھ کر انسانوں کے ذہنوں میں تربیت کا وہ مادہ مطلب جو ہے ابھارا جا رہا ہے جسے اطاعت کے نام سے جانا جاتا ہے. اطاعت مطلب جو ہے کہتے ہیں ماننے کو، فرما برداری اختیار کرنے کو، جھک جانے کو مطلب جو ہے اطاعت کی مد میں جانا جاتا ہے. یہاں اطاعت کی اہمیت اور آسمان اور زمین اور ہر شے فطری طور پر اللہ کی اطاعت پر مجبور ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سامعین اکرام، یہ آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے امام رازی مطلب جو ہے اپنی تفسیر کبیر میں یوں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ
اللہ رب العالمین ہی رب خالق اور مدبر ہے، جب اس زمین اور آسمان جیسی عظیم مخلوقات اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہیں تو انسان کو بدرجہ اولا ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی بات کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان مانتا ہے کہ اللہ ہی مطلب جو ہے پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، کوئی اور اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اور اس کا ہمسر نہیں ہے، تو کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا، کسی کو مطلب حاجت روا سمجھنا، کسی کے آگے جھک جانا، یہ مطلب انسانوں کو روا نہیں دیتا، جبکہ وہ مانتا ہو کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ہم بھی غور مطلب جو ہے کر کے دیکھیں، اس زمین میں کوئی دوسرا مطلب جو ہے ساجی ہے کہ یہ مطلب جو ہے زمین کی ضروریات کی مطلب جو ہے کی طرف ہم بڑھیں اور ہماری ضروریات کو مکمل کر دے۔ سامعین اکرام، یہ زمین کی ہر شے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، وہی اس کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی زمین کے اندر کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ آسمان اور زمین کا معجد ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کوئی چیز کو بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اتنی بڑی کائنات جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ مطلب جو ہے ضروریات زندگی کو اس میں بنا کر جو ہے تیار رکھا ہے، اتنی مطلب جو ہے باریک بینی کے ساتھ، تو پھر مطلب جو ہے تمہارے لیے مطلب جو ہے تمہاری پکڑ کرنا، تمہیں دوبارہ مطلب جو ہے اٹھا کر کھڑا کر دینا اور مطلب جو ہے موت بعد دوبارہ مطلب جو ہے زندگی عطا کرنا، یہ اللہ کے لیے مطلب جو ہے کیا مشکل کام ہے؟ انسانوں کو پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، انہیں مطلب جو ہے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جبکہ وہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا ارادہ ہی کائنات کی تخلیق اور نظام کو قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ سامعین اکرام، اطاعت زمین میں بسنے والی ہر شے کا مقصد عظیم ہے اور نجات کی کنجی ہے اور ایمان کی روح ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، دراصل اطاعت کہلاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومنوں کا قول تو بس یہی ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو ان کی صفات بتاتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 131 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اسی بات کو مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں صحابہ کرام کا رویہ بتاتے ہوئے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم دیا تو قرآن مجید 285 سورہ بقرہ کے اندر صحابہ کرام کا رویہ بتایا کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ یہ وہ رویہ ہے جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر اس آیت کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، دیکھو تو صحیح، اس زمین کو بنانے والی یہ ساری کائنات مطلب جو ہے تمہیں مطلب جو ہے خود حیران کرنے والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اور صرف 6 دنوں میں، اور 2 دن مطلب جو ہے زمین کو بچھانے میں، 2 دن اس کے اندر برکات کو مطلب جو ہے رکھ دینے میں، اور 2 دن آسمان کو مطلب جو ہے بنانے میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے وقت لیا ہے۔ تو یہ تمام مطلب جو ہے جو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مطلب جو ہے زمین آسمان نے اللہ رب العالمین کے آگے کہہ دیا کہ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، تو تم انسان آخر کس بات پر اکڑ رہے ہو، کس بات پر مطلب جو ہے غرور کر رہے ہو اور کہاں بھٹکائے چلے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے جو زمین بچھائی گئی ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کیا تمہارے لیے اطاعت کا مادہ پیدا ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ تمام مطلب جو ہے جو
تمہارے لیے سہولتیں دی گئی، کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ تم اطاعت پر مامور ہو جاؤ اور اطاعت کا رویہ اختیار کرو اور اطاعت کی للکار کے ساتھ تم آگے بڑھتے ہوئے لبیک کہنا شروع کرو؟ کیا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر سبق دیتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 پر چلیں تو آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اس آیت کے اندر 2 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک ہے آسمان کو مطلب جو ہے استوار کرنا، اسے چراغوں سے مطلب جو ہے آراستہ کرنا، اسے مطلب جو ہے محفوظ کر دینا، اور دوسرا ہے یہ سارا کام مطلب جو ہے ایک علیم ہستی کا منصوبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا کہ ہم نے 7 آسمان کو استوار کیا ہے۔ 7 آسمانوں کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کو مختلف انداز میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سورہ ملک مطلب جو ہے آیت نمبر 3 کی طرف چلے، وہاں مطلب جو ہے تذکرہ آتا ہے ہر آسمان کا اپنا ایک مقام، ساخت اور کام ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ آسمان ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اسے 2 دنوں کے اندر اس کو مطلب جو ہے تکمیل تک پہنچا دیا اور اسے مطلب جو ہے ہر طرح کی آفات سے اسے محفوظ کر دیا۔ یہ جو آسمان جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ مطلب جو ہے ہماری چھت ہے جو بغیر کسی ستون کے کھڑی ہوئی ہے، بغیر کسی مطلب جو ہے سہارے کے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ مطلب جو ہے یہ حکم پر مطلب جو ہے اللہ کے حکم پر میرے اور آپ پر مطلب جو ہے چھائی بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اور ہر آسمان کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص نظام، فرشتے، کام اور قوانین مطلب جو ہے دے رکھے ہیں، جس میں یہاں پہ کہا گیا کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب مطلب جو ہے محفوظ کر دیا۔ وہ 7 آسمان ہے، ایک نظر آنے والا آسمان جس میں ستاروں کو، چاند، سورج کو مطلب جو ہے رکھ دیا گیا، اور دوسرے وہ 7 آسمان ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے الگ ایک نظام کے تحت، جس میں فرشتے، کام اور قوانین الگ الگ دے کر انہیں آراستہ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ مطلب جو ہے حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ مختلف آسمانوں پر مختلف فرشتوں کا ذکر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، جس کا ذکر مطلب جو ہے اس آیت میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں اور ستاروں سے مزین کر رکھا ہے۔ اور یہ جو ستاروں اور مطلب جو ہے جو یہ چراغوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں شہاب ثاقب کا تذکرہ سورہ جن میں مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ جب بھی مطلب جو ہے ایک مخلوق اور بھی ہے جسے جنات کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بظاہر مطلب جو ہے نظر نہیں آتے، مگر ان کی ایک جو خصوصیت ہے وہ مطلب جو ہے آسمان تک مطلب جو ہے ان کی رسائی ہے، یہ اڑ سکتے ہیں اور ہر جگہ مطلب جو ہے بغیر کسی مطلب جو ہے سہارے کے یہ ادھر ادھر مطلب جو ہے گھوم پھر سکتے ہیں۔ تو اس مخلوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب یہ آسمان کی طرف اڑتے ہیں اور جو شریر مطلب جو ہے جن ہوتے ہیں، وہاں عالم فلکیات سے مطلب جو ہے آسمان سے مطلب جو ہے خبریں لینے کی کوششیں کرتے ہیں، اور مطلب جو ہے نیچے پہنچا کر گمراہ کرنے کی کوششیں کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو آسمان سے مطلب جو ہے شہاب ثاقب یعنی آگ کے گولوں کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے پھینک کر ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو سورہ جن میں میسر آتا ہے۔ ذرا سا مطلب جو ہے سورہ ہجر آیت نمبر 18 کی طرف چلے تو وہاں یہ تذکرہ مجھے اور آپ کو یوں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان سننا چاہتے ہیں مگر ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ ذکر ہے جسے کہا گیا کہ آسمان کو بھی ہم نے مطلب جو ہے ہر طرح سے مزین کیا ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے، آرائش کے اعتبار سے، ساتھ ساتھ میں مطلب جو ہے شیطانوں سے بھی اس کو محفوظ کر کے رکھ چھوڑا ہے، تاکہ مطلب جو ہے کوئی اس سے مطلب جو ہے کوئی بھی مختلف مطلب انداز میں کہیں غلط مطلب جو ہے کام اس سے نہ لے سکے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ہر آسمان کو اس کا جدا حکم اور کام اور فرشتے دیے،
جسے دنیا میں حکومتوں کے الگ الگ جیسے ادارے ہوتے ہیں۔ امام رازی مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے تفسیر کبیر میں مطلب جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے نظام، ترتیب اور مطلب جو ہے عظمت تخلیق کی دلیل ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات کا ہر گوشہ ایک خالق حکیم کے ارادے سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ ابن عاشور مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی عملی انکار ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ اللہ کا منصوبہ، اس کی حکمت اور جمالی مطلب جمال تینوں پہلو اس میں ایک جا مطلب جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو اگر آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک کا تذکرہ اگر ہم کر کے مطلب جو ہے اس تفسیر کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان مطلب جو ہے آیتوں کے اندر مجھے اور آپ کو جو تفصیل ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے زمین کو تمہارے لیے بنایا۔ اس میں ہر چیز مطلب جو ہے ایک ایک کا اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ کس طرح سے ضرورتوں کی مطلب جو ہے برکت کے ساتھ اس مطلب جو ہے زمین کو آراستہ کیا گیا ہے، اور آسمان کو بھی تمہارے اوپر مطلب جو ہے رکھ دیا گیا، اور آسمان میں رہنے والے چاند، سورج، ستارے تمہارے لیے کس طرح تمہاری زندگی کی بقا کے لیے اور تمہارے مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر ضرورتوں کو تکمیل کے لیے کس طرح سے کام انجام دیتے ہیں، اس کی تفصیل مختلف سائنسی مطلب جو ہے اس کے ہمارے ایجادات کے ذریعے سے یا اس کی تحقیقات اور ریسرچ کے ذریعے سے جو تفصیل تھی ہم اس سے پہلے مختلف صورتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ زمین کے اندر جو پانی ہے اس پانی کو مطلب جو ہے کس طرح سے مطلب اس کو رکھا جائے، تو اس کے لیے کیا انتظام کیا گیا، بادلوں کو کس طرح سے مطلب جو ہے پانی سے آراستہ کیا گیا، اور پھر بارش کیسے ہوتی ہے اور کس طرح سے پانی میسر آتا ہے، اور کس طرح سے برف کے مطلب جو ہے پہاڑ مطلب جما دیے تاکہ مطلب جو ہے گرمیوں میں وہ پگھل کر پانی کی مطلب جو ہے ضرورتوں کی تکمیل کر سکے، پھر کس طرح سے چاند مطلب جو ہے اس کا ڈھلنا بڑھنا کس طرح سے مطلب جو ہے سمندر کو مطلب جو ہے وہاں کی رہنے والی مخلوق یعنی مچھلیوں کے لیے مطلب جو ہے زندگی کی بقا کا سامان کرتا ہے، اور پانی کے اندر سڑان مطلب جو ہے سے بچانے کے لیے، اس کے اندر کیڑے مطلب جو ہے پیدا ہونے سے بچانے کے لیے، اور مطلب جو ہے مچھلیوں کے بقا کے لیے چاند کس طرح مطلب جو ہے فائدہ دیتا ہے، ان تمام کی تحقیقات مطلب جو ہے تفصیلات ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ سامعین اکرام، یہ ساری چیزیں، یہ سورج کی چمک میری اور آپ کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان مطلب جو ہے اس کی بقا، اس کی مطلب جو ہے زندگی موجود نہیں ہوتی، اور وہ مطلب جو ہے بقا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد جو مطلب جو ہے اس آیتوں کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اطاعت شرط اول ہے، تم مطلب جو ہے اطاعت کا رویہ اختیار کرو، اور عقل کو دوسرا مطلب نقطہ اس میں جو پیش کیا گیا، عقل کا استعمال کرو، اندھی تخلیق نہ کرو، بے سمجھے پوجے مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے کام مطلب جو ہے کرنا نہ شروع کر دو، بلکہ عقل کا استعمال کرو، آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی بینائی کے ذریعے سے دیکھو کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہاری اس زمین میں مطلب جو ہے تمہارے لیے کتنا مطلب جو ہے توحید کا وہ حصہ موجود ہے جس سے آنکھیں کھل سکتی ہیں اور جو ہے ربوبیت کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے، اور تمہارے لیے آسانی مطلب جو ہے اللہ کو ڈھونڈ نکالنے میں، اس کے قریب جانے میں اور اس پر جم جانے میں تمہارے لیے آسانیاں میسر آتی ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ اس میں پیش کیا گیا۔ تیسرا نقطہ اس میں پیش کیا گیا کہ تم یہ بے جا قسم کے ساجی بنا لیتے ہو، بے جا قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو یہ شرک دراصل مطلب جو ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال کو ضائع کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے کا موجب مطلب جو ہے بن جاتا ہے۔ اسی لیے ذرا غور و فکر کرو اور پھر اس شرک سے بچو، کیونکہ اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ ایک الہ ہے جو کہہ دیتا ہے ہو اور وہ ہو جاتا ہے فیکون، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے زمین کی ہر شے اس کی اطاعت کر رہی ہے، اسی کی بات مان رہی ہے، اسی کے آگے مطلب جو ہے جھک رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند ستارے اپنے وقت پر کام کرتے ہیں اور اپنے کام پر مطلب جو ہے وہ اپنی نظریں اپنی یکسوئی مطلب جو ہے یکسو رکھتے ہیں۔ اگر ذرا زمین کے نباتات کی طرف دیکھیں، ہر نباتات مطلب جو ہے جو اس زمین سے اگتی ہے، جو آم کا درخت آم پیدا کرتا ہے، سیب کا درخت سیب پیدا کرتا ہے، اور مطلب جو ہے پھول کے پودے پھول پیدا کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے مطلب جو ہے وہ الگ الگ نہیں کرتے۔ سیب کا درخت یہ نہیں کہتا کہ میں آم پیدا کروں گا، اور آم کا درخت نہیں کہتا کہ میں سیب پیدا کروں گا، تو پھر انسان کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا
کہ آخر تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو, کہاں گمراہ ہو رہے ہو, کہاں مطلب جو ہے سوچوں کو گم کر رہے ہو, اور کس راستوں میں اپنے آپ کو مطلب جو ہے بھٹکا رہے ہو. حقیقتیں تمہارے سامنے ہیں, نشانیاں تمہارے سامنے ہیں, عبرت حاصل کرنے کے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. آنکھوں کے پردے ہٹانے کے لیے, عقل کا استعمال کرنے کے لیے تمہارے سامنے بے پناہ نشانیاں موجود ہیں. ذرا غور کر کے تو دیکھو, اگر اس پر غور کرو گے تو تمہارے لیے ربوبیت کی طرف آگے بڑھ کر توحید پر جم جانا تمہارے لیے آسانی میسر آئے گی. سامعین اکرام, یہ ہے آج کی آیت نمبر 9 سے 12 تک کی تفسیر جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اسی طرح کی اتباع کرنے والے, جھک جانے والے, اطاعت مطلب اختیار کرنے والے ہم سب کو بنائے, اور اس قرآن مجید سے مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شغف رکھنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بنائے, اور اس کے لیے صحیح سمجھ, صحیح شعور عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.